السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، بنیادی طور پر ہر انسان کے لیے دو زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی وہ ہے جو دنیا کی زندگی ہے، جو ہم گزار رہے ہیں، اور دوسری زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی کہلاتی ہے، جس میں انسان مرنے کے بعد داخل ہوتا ہے۔ دنیا کی جو یہ زندگی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، مختصر ہے بالکل، اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں انتہائی معمولی ہے۔ یعنی آخرت کی زندگی کا اور دنیا کی زندگی کا کوئی تقابل جو ہے انسان نہیں کر سکتا۔ اس زندگی کے مزے، آرام اور نعمتیں جو ہیں، جو ہم گزار رہے ہیں، دنیا کی زندگی جو ہے، اس زندگی کے مزے، آرام، نعمتیں، آسائشیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر انسان بادشاہ بھی ہے تب بھی یہ نعمتیں اس سے بالآخر کیا ہوں گی؟ چھن جائیں گی۔ اگر نعمتیں نہ بھی چھنیں تو انسان چلا جائے گا اس دنیا سے۔ تو کیا پتہ چلا کہ دنیا کی جو یہ نعمتیں ہیں یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، یا یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، یا بندہ جو ہے اس دنیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اس زندگی کی جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں، مسائل، مشکلات، یہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ یعنی جس طرح مزے، آرام، آسائش ہمیشہ نہیں رہتی، اس طرح تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، یہ بھی ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ عارضی ہیں اور ختم ہو جانے والی ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں جو آخرت کی زندگی ہے، اس کی نعمتیں، مزے اور اسی طرح جو ہے آسائشیں، وہ نہ کبھی ختم ہوں گی اور نہ وہ چیزیں کبھی کم ہوں گی۔ یعنی ان کے اندر کمی بھی نہیں آئے گی اور وہ چیزیں ختم بھی کبھی نہیں ہوں گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ یعنی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اس دنیا کے اندر، ان کے لیے ایسی نعمتیں ہیں، ایسا بدلہ ہے، ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر فرمایا، ان باتوں کی وضاحت کے لیے ایک دو آیتیں آپ سن لیجیے۔ فرمایا: وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، جنت سے وہ نکل آئے، تو فرمایا: وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تم نے اس دنیا کے اندر کچھ وقت رہنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، ایک وقت مقررہ تک تم رہو گے اور فائدہ اٹھاؤ گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ کچھ وقت کے لیے انسان یہاں پر آیا ہے۔ کسی انسان کی زندگی 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 100 سال، کسی کی 150 سال، کسی کی 10، کسی کی 20، لیکن بالآخر یہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان کی ختم ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہاں تک کہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِرَجُلٍ، وَمَا جَعَلْنَا، یعنی ہم نے آپ سے پہلے کسی بندے کے لیے جو ہے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب آپ نے اس دنیا سے جانا ہے تو یہ لوگ یہاں پر ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی ہمیشہ رہنے کے قابل ذات تھی تو وہ کون سی تھی؟
پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس دنیا کے لیے رحمت تھے، ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ ہمیشہ رہتے، لیکن جب اللہ نے ایک قاعدہ قانون بنا دیا کہ ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، تو نبی علیہ السلام بھی اس دنیا سے کیا ہوئے، رخصت ہوئے اور چلے گئے۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی اور باقی رہ سکتا ہے اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے؟ نہیں۔ تو اس لیے ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو آخرت کی جو زندگی ہے وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اس کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اس لحاظ سے، یعنی ہر لحاظ سے یہ آخرت کی زندگی اس دنیا سے کیا ہے، بہتر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ دنیا کی جو آخرت کی جو زندگی ہے وہ اس زندگی سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے، یعنی وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، جگہ جگہ پر فرمایا خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا۔ جنت والوں کے بارے میں بھی کہہ دیا، جہنمیوں کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ یہ لوگ وہاں پر کیا رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ تو ان باتوں سے کیا پتہ چلا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل آرام اور کامیابی آخرت کا آرام اور کامیابی، اصل تکلیف اور پریشانی اور عذاب آخرت کا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں یہ سب کچھ عارضی ہے، یعنی اگر دنیا کی نعمتیں ہیں وہ بھی عارضی ہیں، اگر کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، مسائل ہیں، وہ بھی کیا ہیں، عارضی ہیں اور ختم ہو جانے والی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ ہر انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور ذہن نشین کرنی چاہیے کہ دنیا میں آزمائش، پریشانی، بیماری، مسائل اور مشکلات یہ ہر انسان کا مقدر ہے، چاہے بندہ مسلمان ہو یا کافر، کوئی بندہ ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہوں تو مجھے جو ہے کانٹے تک نہ چبھے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تکلیفیں مسلمان کو بھی آئیں گی اور کافر کو بھی آئیں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ الگ بات ہے کہ کسی کی زندگی میں یہ تکلیفیں کم ہیں، کسی کی زندگی میں زیادہ ہیں، کسی کی زندگی میں یہ شروع میں آ جاتی ہیں تکلیفیں پریشانیاں، کسی کی زندگی میں آخر میں آتی ہیں، لیکن تکلیفیں، پریشانیاں، مسائل، مشکلات یہ ہر انسان نے دیکھنے ہیں اپنی زندگی میں، کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی ہر انسان نے محنت، مشقت یہ کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن اگر بندہ دنیا کا طالب یعنی دنیا چاہتا ہے، دنیا کے اندر کامیابی چاہتا ہے، ایک بڑا مقام چاہتا ہے، پیسہ کمانا چاہتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ نرم گرم بستر میں بیٹھ کے اس کو مل جائیں گی یہ ساری چیزیں؟ نہیں ملیں گی۔ دنیا کمانا چاہتا ہے تب بھی اس کو محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، مشقت برداشت کرنی پڑے گی، دن رات ایک کرنا پڑے گا، تب جا کے کہیں اس کو دنیا کی یہ آسائشیں اور نعمتیں ملیں گی۔ اسی طرح اگر بندہ آخرت کا طلبگار ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نرم گرم بستر میں یہ سو کر انسان کو مل جاتی ہے جنت؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جنت کو کمانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن اگر جنت کا حصول اتنا آسان ہوتا تو نبی علیہ السلام اتنی تکلیفیں پریشانیاں برداشت نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے کتنی بڑی بڑی تکلیفیں یعنی برداشت کی ہیں، اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سنتے رہتے ہیں آپ۔ تو کیا پتہ چلا اگر بندہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے تب بھی اس کو محنت کرنی پڑے گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، گرمی سردی برداشت کرنی پڑے گی، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آخرت چاہتا ہے تب بھی آخرت کے لیے کیا ہے، محنت ضروری ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ بندہ ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پریشان نہ ہوں۔ دیکھیں نا، ابھی تھوڑی سی مہنگائی ہوئی، تھوڑے سے مسائل پیدا ہوئے، تھوڑی سی پریشانیاں جب ہمارے یعنی اس ملک کے اندر پیدا ہوئی تو ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور انتہائی پریشان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے پریشانی تو آتی ہے، ظاہر سی بات ہے، انسان تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کے معاملات آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن بندہ اتنی یعنی اس حد تک پہنچ جائے کہ بالکل مایوس ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بندہ کہیں گے وہ تکلیفیں، پریشانیاں، مہنگائی، بس اس کے بعد بندہ جو ہے گھر کے اندر بیٹھ جائے اور پھر جو ہے ہر چیز چھوڑ دے، پھر نماز، روزہ، حج، زکات سے پیچھے ہٹ جائے، پھر محنت چھوڑ دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، محنت کرنی ہے، محنت نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے۔ محنت اگر بندہ چھوڑ دے گا تو پھر وہ ناکامی کی طرف جائے گا۔ اللہ نے قرآن بلکہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، او کما قال علیہ السلام۔
اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق عطا کرے گا۔ لیکن پرندے جب صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی کی نوکری ہوتی ہے؟ کسی کا کوئی کاروبار ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں کہاں سے اور کس جگہ سے اور کتنا رزق ملے گا۔ کوئی پتہ ہے کسی پرندے کو؟ نہیں پتہ ہوگا۔ لیکن وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ڈھونڈتا ہے، اپنا رزق تلاش کرتا ہے، تو جب وہ شام کو واپس آتا ہے اپنے گھونسلے میں تو اس کا پیٹ کیا ہوتا ہے؟ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہر مسلمان، ہر انسان کے لیے اللہ نے رزق لکھ دیا، وہ اس کو مل کر رہے گا۔ تو اس لیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، انسان کو محنت کرنی چاہیے، نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے، رزق تلاش کرنا چاہیے، حلال رزق کے راستے تلاش کریں، اللہ اس کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، چاہے مہنگائی کتنی ہی کیوں نہ بڑھ جائے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی انہیں سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ گندم کا دانہ 1,00,000 روپے کا بھی ہو گیا نا، ایک گندم کا دانہ، ایک دانہ اگر 1,00,000 روپے کا ہو جائے، اور اللہ نے آپ کی قسمت میں یہ آٹا، یہ گندم کا دانہ لکھا ہوا ہے، تو یہ اللہ آپ کو دے گا۔ آپ اس سے پریشان نہیں ہونا کہ وہ 1,00,000 یہ چیز اتنی پڑ گئی، اتنی مہنگائی ہوگی، نہیں ہوگی یہ مہنگائی، یقیناً تھوڑی بہت ہر انسان کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن اتنا نہ پریشان ہو کہ بس اب ہمیں کھانے کو نہیں ملے گا، پینے کو نہیں ملے گا، بس اب ہم مر جائیں گے، بس اب ملک کے ساتھ یہ ہو گیا، بس ختم ہو گیا، بس اتنا پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پریشانی آئی، ایک طرف سے پریشانی آئی، آپ جو ہے دوسری طرف راستہ تلاش کریں۔ ایک کاروبار میں آپ کو نقصان ہو گیا، دوسرے کاروبار کی طرف نکل آئیں۔ ایک جگہ سے آپ کی نوکری ختم ہو گئی، دوسری جگہ آپ کوشش کریں۔ یعنی کوشش اور محنت ہر مسلمان کے ذمہ، مایوسی انسان کو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، مایوسی جو ہے یہ انتہائی بری چیز ہے۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ مسائل یہ ہمیشہ ہر انسان کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، جیسے آپ نے پہلے سنا، بلکہ کبھی آسانیاں کبھی مشکلات، کبھی آسانیاں کبھی مشکلات، بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں، ٹھیک ہے۔ یہاں اگر آیت پہ آپ غور کریں، ان مع العسر یسرا، پوری آیت پہ اگر آپ غور کریں، عربی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی، شاعر کہتے ہیں اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح، کہ جب تکلیفیں پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں، انسان مایوسی کی طرف جا رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ سورۃ العصر کے اندر تھوڑا غور و فکر کرے، فإن العسر بین اليسرین، کہ جو تکلیف جو ہے نا وہ دو آسانیوں کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، یہ جو تکلیف ہے وہ دو آسانیوں کے درمیان ہے، یعنی پہلے آسانیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد تکلیف آ جاتی ہے، پھر وہ مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، پھر اللہ آسانی دے دیتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں تکلیفیں کم ہیں اور آسانیاں یہ کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ تو اس لیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ دنیا میں مسلمان کو جو بھی تکلیف، پریشانی اور اسی طرح کوئی بیماری پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس تکلیف آئی، اللہ نعوذ باللہ اس مومن مسلمان بندے سے نفرت کرتا ہے، اس لیے اس کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں، اس لیے اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ چیک کرنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں، تو جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اجر عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کر دیں اور پھر ان کو کسی قسم کی کوئی آزمائش اور تکلیف نہیں آئے، نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ٹھیک ہے، بیماریاں آئیں گی، پھر جب بندہ ان پر صبر کرے گا تو جنتوں کا مہمان بنے گا۔ دیکھیں حدیث سنیے، کتنی بہترین حدیث ہے، اور اپنے ایمان کو بڑھائیے۔ حدیث میں آتا ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم الى آخر الحدیث۔ فرمایا کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تھکاوٹ، کوئی غم، اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، یہاں تک کہ فرمایا حتی الشوکۃ التی یشاکوها، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی ایک مسلمان کو چبھتا ہے نا، کانٹے کی کتنی ایک تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، ہر بندہ جانتا ہے، معمولی سی وقتی طور پہ ایک چھوٹے سے بس یہ تکلیف ہے، لیکن کیا فائدہ ہے اس کا؟ فرمایا الا کفر اللہ بها من خطایا، کہ اللہ اس کانٹے چبھنے کی وجہ سے بھی انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی. تو کتنی یعنی ایک مسلمان کسی بھی صورت میں نقصان میں نہیں ہے. ایک حدیث میں دوسری حدیث میں آتا ہے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. مومن اور مسلمان کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. وہ کسی بھی صورت میں گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. انسان مسلمان جب انسان نے کسی بندے نے اسلام کا دعویٰ کر دیا, ایمان قبول کر لیا دل سے صحیح طرح, اب اس کو نقصان نہیں ہوگا, کسی بھی صورت میں نقصان نہیں ہے اس کو. اگر تکلیفیں آتی ہیں تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے, اگر کوئی آسائش اور نعمتیں ملتی ہیں تب بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. وہ کس طرح؟ حدیث میں آتا ہے ان اصابته السراء شکر فکان خیرا لہ. جب انسان کو کوئی نعمتیں ملتی ہیں, کوئی اچھائی بھلائی اس کو ملتی ہے, خوشحالی آتی ہے, تو میری کیا کرتا ہے الحمدللہ. جب بندہ الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں, راضی ہو جاتے ہیں, اللہ اس کو اور دیتے ہیں نعمتیں ایسے مسلمان کو. اور جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی بیماری, کوئی غم, تو صبر, یہ مسلمان صبر کرتا ہے, اچھے کلمات منہ سے نکالتا ہے. ٹھیک ہے. جزا فضا نہیں کرتا, اللہ پر اعتراضات والے کلمات نہیں کہتا. فکان خیرا لہ, یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کہ اللہ ان تکلیفوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ ایک صحیح مسلمان جس نے ایمان قبول کیا دل و جان سے, یہ کسی بھی صورت میں نقصان میں نہیں. یہ انشاءاللہ ضرور بالآخر کامیاب ہوگا, لیکن بشرطے کہ یہ چیزیں انسان کی زندگی کے اندر ہوں. اچھا جی, اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے موضوع میں یہ آپ نے سنا تھا, لکھا تھا کہ موجودہ حالات اور خودکشی. موجودہ حالات اور خودکشی, موجودہ حالات کے بارے میں تو آپ نے سن لیا. اب ہم خودکشی کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں, کچھ عرصے سے خودکشی کے واقعات میں تھوڑا سا اضافہ ہو رہا ہے. خودکشی کے واقعات میں کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے. عالمی اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 10 لاکھ لوگ ہر سال جو ہے وہ خودکشی کرتے ہیں. تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہے ہر سال کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر. تو کچھ عرصے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ جاپان کے اسکولوں میں بہت سے بچوں نے کثرت سے خودکشی کرنا شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ خودکشی کے جو واقعات ہیں یہ کافر ملکوں میں تو ہمیشہ سے رہے ہیں, ہو رہے ہیں, اور شاید ہوتے بھی رہیں, واللہ اعلم. لیکن پریشانی والی بات یہ ہے کہ یہ واقعات اب مسلمان ملکوں میں بھی زیادہ جو ہے یہ بڑھنے شروع ہو گئے. یعنی مسلمان بھی جو ہے وہ خودکشی جو ہے وہ کثرت سے کرنے لگے ہیں. تو افسوس والی بات یہ ہے. تو عزیز و ساتھیوں سن لیجئے, اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اپنے آپ کو قتل مت کرو, خود اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ رب العالمین تم پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور اسی طرح تم پر شفقت کرنے والا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا, جس شخص نے بھی زیادتی کرتے ہوئے, ٹھیک ہے جی, ظلم کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ کو قتل کر دیا, فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, ایسے شخص کو ہم جہنم کے اندر پھینک دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ تم سے پہلی امت میں ایک شخص تھا, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی امت میں ایک شخص تھا جسے ایک زخم لگا اور پھر وہ زخم کو برداشت نہ کر سکا. زخم اس کو لگا, پھر وہ زخم کو برداشت نہ کر سکا, تو اس نے چھری اٹھائی اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا. ہاتھ پر کہیں زخم لگا تھا, اس کو تکلیف اور پریشانی اتنی ہوئی کہ وہ برداشت نہ کر سکا, تو اس نے کیا کیا, اس ہاتھ کو ہی کاٹ دیا. تو اس سے خون بہنے لگا اور وہ خون اتنا زیادہ بہہ گیا کہ وہ بندہ مر ہی گیا. تو اللہ رب العالمین نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا, یہ غور سے سنیے. فرمایا بادرنی عبدی بنفسه حرمت علیہ الجنہ, اس شخص نے اپنے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ جلدی کی ہے, یعنی میں نے اس کے لیے موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرے سے بھی زیادہ کیا کرے, جلدی کرے, موت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو حدیث میں آیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں حرمت علیہ الجنہ,
ایسے شخص کے اوپر میں نے جنت کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ کیا پتہ چلا کہ جو بندہ اپنے آپ کو قتل کرے گا، اپنے آپ کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، خودکشی کرے گا، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اور حدیث میں مزید وضاحت آتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، غور سے سنیے۔ فرمایا من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ جس شخص نے بھی اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا، یعنی پہاڑ سے گرا کر خودکشی کر لی، مر گیا یہ بندہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر بھی یہ شخص اپنے آپ کو اسی طرح گراتا رہے گا اور یہ سزا اس کو ہمیشہ کے لیے ملتی رہے گی، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کو یہ سزا ملتی رہے گی، اپنے آپ کو گراتا رہے گا اور یہ تکلیف اس کو ملتی رہے گی، اور یہ عذاب اور سزا میں یہ ہمیشہ کے لیے مبتلا رہے گا۔ اور ایک حدیث میں، اور اگلی حدیث کا اگلا حصہ ہے وَمَن تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ۔ جس شخص نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا، یعنی زہر پی کر خودکشی کی، تو یہ بندہ جہنم کے اندر اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ جہنم کے اندر اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور یہ ہمیشہ اس کو پیتا رہے گا اور یہ تکلیف برداشت کرتا رہے گا۔ اسی طرح حدیث کا اگلا حصہ فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا، لوہے کی کسی آلے سے اپنے آپ کو قتل کیا، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَعُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، کہ یہ بندہ قیامت کے دن جب جہنم کے اندر جائے گا تو یہ لوہے کی چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اسے اپنے پیٹ میں ہمیشہ چبوتا رہے گا اسی طرح، اور یہ تکلیف اس کو ہمیشہ کے لیے رہے گی جہنم کے اندر۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے الذی یخنق نفسہ یخنقها فی نار جہنم، کہ جو بندہ اپنے آپ کو، یعنی اپنا گلا گھونٹ کے اپنے آپ کو قتل کرے، اکثر لوگ اپنے آپ کو پنکھے کے ساتھ لٹکا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو بندہ اس قسم کا معاملہ کرے گا جہنم کے اندر بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ ہمیشہ کے لیے پیش آتا رہے گا۔ غرض یہ کہ من قتل نفسه بشیء فی الدنیا عذب به یوم القیامہ، جس چیز کے ساتھ بھی، جس کیفیت کے ساتھ بھی بندہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو قتل کرے گا، خودکشی کرے گا، یہی معاملہ جہنم کے ساتھ، جہنم کے اندر اس کے ساتھ پیش آتا رہے گا۔ تو خود دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی تکلیف ہے جو قیامت کے دن یہ خودکشی کرنے والا برداشت کرے گا۔ تو ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے اس بارے میں کہ ایک بندے نے اگر خودکشی کر لی، مثال کے طور پر ایک بندے نے اگر خودکشی کر لی، وہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے، تو خودکشی کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، خودکشی کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اس کی سزا بہت بڑی ہے، انتہائی بڑا جرم ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے اس بات سے ہم اندازہ لگائیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میت کو لایا گیا، اور وہ میت ایسی تھی جس نے اپنے تیروں کے ساتھ اپنے آپ کو مار ڈالا تھا، یعنی اپنے تیر کے ساتھ اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ مار ڈالا، خودکشی کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، اور تو صحابہ کرام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفنا دیا۔ تو کیا پتہ چلا اس چیز سے کہ جب بندہ خودکشی کر کے مر جائے، اس دنیا سے رخصت ہوا، تو اہل علم اور معتبر لوگ اور یعنی جان پہچان والے لوگ جو ہیں اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے پھر، ٹھیک ہے، بلکہ عام لوگ اس کا جنازہ پڑھیں گے اور اس کو کیا کر دیں گے؟ دفنا دیں گے، تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ وہ یہ کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ فلاں عالم نے یا فلاں میرے والد نے یا میری والدہ نے میرا جنازہ نہیں پڑھا، یعنی فلاں آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی ایسا کروں تو کل کو میرا والد یا فلاں عالم یا اتنا اچھا آدمی ہے، نیک آدمی، میرا بھی جنازہ نہ پڑھے۔ تو اس لیے اگر ایسا شخص کوئی خودکشی کر کے مر جائے اور وہ مسلمان ہو تو اہل علم، معتبر لوگ اور بڑے لوگ، سمجھدار لوگ اس کا جنازہ پھر نہیں پڑھیں گے، بلکہ عام لوگ اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیں گے، تاکہ دوسرے لوگوں کو اس چیز سے عبرت حاصل ہو۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، صحیح مسلم کی حدیث۔ تو عزیز دوستو، خلاصہ کیا ہے کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے۔ خودکشی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اپنے آپ کو قتل کرنا، جان بوجھ کر اپنے آپ کو مارنا اور اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے، حرام ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو اکثر لوگ یہ کام کرتے کیوں ہیں؟ تکلیفوں اور پریشانیوں کے اندر جب گھر جاتے ہیں
جب برداشت نہیں کر سکتے تو اس قسم کا کام کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے تفصیل سن لی کہ یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ مصائب ہیں، ٹھیک ہے، یہ مشکلات ہیں، یہ بیماریاں ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، بلکہ کچھ وقت رہتی ہیں اور پھر کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر مثال کے طور پر تکلیف اتنی بڑھ جائے کہ بندے کو موت آ جائے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، موت آ گئی تو بندہ فوری طور پر کیا ہوگا، مرے گا اور یہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی یہ تکلیف ہمیشہ نہیں رہے گی، اس لیے یعنی تکلیفوں سے، مصائب سے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں وقتی طور پر مسلمان ہے، انسان ہے، تھوڑا بہت دھچکا لگتا ہے بندے کو، لیکن انسان کو چاہیے کہ یہ چیزیں سامنے رکھے تاکہ اس کی اصلاح ہو، وہ اس برائی کی طرف نہ جائے جو کہ خودکشی ہے۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، خودکشی کرنے والے کو، یعنی یہ جملہ غور سے سنیے، خودکشی کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس عارضی تکلیف، پریشانی اور مشکل سے وہ جان چھڑا کر اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تکلیف اس کو ہمیشہ کے لیے پھر پہنچتی رہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے سن لیا کہ اگر وہ اس طرح خودکشی کر کے اس دنیا سے جائے گا تو یہ تکلیف اس کے لیے پھر جہنم میں کیا ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو اس لیے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے، تھوڑی مشقت برداشت کر لے، لیکن آخرت جو ہے نا، اس کو آخرت یعنی جنت جو ہے اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ تو یہ شخص بہت بیوقوف ہوگا کہ جو بندہ دنیا کی یہ عارضی تکلیفیں اور مصیبتیں تو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جہنم کے اندر جو ہمیشہ کی تکلیف ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، تو یہ عقل مند بندے کی نشانی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب لوگوں کو سمجھنے کی اور پھر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔